پہلے جو 24 تاریخ کو جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا خطبہ ایک بڑا اہم جو ہے موقع ہوتا ہے جب مسلمان بڑی تعداد میں مسجد میں جمع ہو کر خطبہ علماء کرام کے جو ہے خطابات سنتے ہیں. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ 24 کی تاریخ کو ایک مستقل اسی عنوان پر جو ہے ہر مسجد میں جمعہ کا خطاب ہو، اس کی کوشش کی جائے گی. آل انڈیا ملی کونسل کے نائب صدر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو جنرل سیکریٹری ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ایک خطبہ جمعہ مرتب کیا ہے جو تمام خطباء کرام کو پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ اب آنے والی جمعہ میں اسی عنوان پر خطبہ جمعہ پیش کیا جائے. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور آل انڈیا ملی کونسل کے نائب صدر ہیں، حضرت والا کی طرف سے تحریر ہے حضرت والا کی، جس میں بڑے شرح کے ساتھ بسط کے ساتھ جو ہے اس موضوع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں باتیں پیش کی گئی ہیں اور کچھ حالیہ دنوں کے جو سٹیٹسٹکس ہیں ان کو بھی پیش کیا گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی لعنت ہے اور اس سے بچنا اور ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو بچانا کتنا زیادہ ضروری ہے. حضرت والا کی طرف سے تحریر ہے حضرت والا کی، جس میں بڑے شرح اس موضوع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں باتیں پیش کی گئی ہیں اور کچھ حالیہ دنوں کے جو سٹیٹسٹکس ہیں ان کو بھی پیش کیا گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی لعنت ہے اور اس سے بچنا اور ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو بچانا کتنا زیادہ ضروری ہے. اور میں انشاءاللہ 26 کی شام مغرب کے بعد NAS شادی محل شامپور روڈ میں ایک جلسہ عام بھی انشاءاللہ منعقد ہو رہا ہے، جس میں مختلف علماء کرام کے بھی خطابات ہوں گے اور نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے، وہ حضرات بھی اس میں تشریف لائیں گے. پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسران بھی کچھ کہیں گے انشاءاللہ، جو اس موضوع پر جو ہے عوام سے خطاب کریں گے. ایک اور جو اقدام اس سلسلے میں ہو رہا ہے وہ مختلف اسکولس کے ذمہ داروں سے، خاص طور پر مسلم مینجمنٹ کی جو کالجز وغیرہ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ پہلے سے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے چلا آ رہا ہے کہ مختلف ملکوں میں اسکول اور کالجز میں ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں، ڈبیٹ ہوتا ہے اور کوئز ہوتی ہیں اور اس طرح کے پروگرام ایسے ریٹنگ مختلف کرائے جاتے ہیں تاکہ ایک طرح کی بیداری نوجوانوں میں لائی جائے. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اس کے ذریعے سے، پریس کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے اہم کردار ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں عوام میں جو ہے بیداری اور اویئرنیس پیدا کرنے کے سلسلے میں، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے بڑے بڑے انقلابات رونما ہوتے ہیں. تو آج کی یہ نشست یعنی پریس کانفرنس آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک کے ریاستی ذمہ داروں نے آپ کو زحمت دی ہے اس خصوص میں کہ آنے والے 26 جون کو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے انٹرنیشنل اینٹی ڈرگ ڈے کا اعلان کئی برسوں سے ہوتا ہے، جس کی تفصیل آگے ہم بات کریں گے. اس سلسلے میں آپ سب حضرات کا میں استقبال کرتا ہوں، فرداً نام آپ کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ کا آنا جو ہے ہمارے لیے بہت مبارک ہے. اور آگے کی کارروائی کے لیے میں جناب سلیمان خان صاحب مرکزی اسسٹنٹ جنرل سیکریٹری آل انڈیا ملی کونسل سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کارروائی کو آگے بڑھائیں. میں سلیمان خان مرکزی
معاون جنرل سیکریٹری آل انڈیا ملی کونسل، اور اس وقت میرے ساتھ آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک کے معاون جنرل سیکریٹری محترم جمیل احمد صاحب ہیں، اور شعبہ برائے اعلیٰ و تکنیکی تعلیم ڈپارٹمنٹ آف ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے سیکریٹری ملی کونسل کرناٹک کے محترم ڈاکٹر بی زیڈ افشاد احمد صاحب ہیں۔ جیسا بتایا گیا، آج کی ہماری اس ملاقات کا مقصد آنے والی 26 تاریخ اتوار کا دن عالمی سطح پر انٹرنیشنل اینٹی ڈرگس ڈے کے طور پر جو ہے منایا جاتا۔ 1987 میں 1987 میں اس کا جو ہے یونائٹڈ نیشنز نے اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد سے مسلسل ہر سال 26 جون کو اینٹی ڈرگس ڈے کے طور پر جو ہے پورے عالم میں مختلف پروگرام کیے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سال جو تھیم یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اس کے لیے دی گئی ہے وہ اس کی مقصد کو بیان کرتی ہے کہ ڈرگس ابیوز کے سلسلے میں منشیات کا جو استحصال ہے، اس کا جو نقصانات ہیں، اس کے تعلق سے بیداری پیدا کی جائے اور زندگیوں کو بچائیں۔ برنگ اویئرنیس اباؤٹ ڈرگ ابیوز اینڈ سیو لائفز، یہ جو ہے تھیم ہے اس کا، اس لیے کہ حالیہ دنوں میں یہ جو منشیات کا معاملہ ہے، نشے کا معاملہ ہے، ڈرگس کا سلسلہ ہے، اس کی وجہ سے خودکشیوں کے معاملات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ نشہ جہاں انسان کی زندگی پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، صحت کے اعتبار سے بھی، گھریلو تعلقات کے سلسلے میں بھی، معاشرتی مسائل کے پیدا کرنے کے سلسلے میں بھی، اخلاقی برائیوں کے اضافے کے سلسلے میں بھی، وہیں جو ہے اس کی وجہ سے اموات کا سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا۔ ہمارے یہاں مہاراشٹرا اور کرناٹک میں، ہندوستان میں جو ہے پچھلے 3-4 سالوں میں اس میں بہت زیادہ اضافے کی مختلف رپورٹیں آئی ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ خودکشی کی جو اموات ہو رہی ہیں ان میں سے 6 تا 7% اموات جو ہے نشے کی بنیاد پر ہوئی ہیں، یعنی حد سے زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے، یا پھر جو ہے وہ جو ذہنی دباؤ انسان پر اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے اپنی زندگیوں کو تک ختم کر رہے ہیں، اور اس میں نوجوان بہت زیادہ گرفتار ہیں۔ اور کوئی جو ہے ایک طبقہ نہیں ہے، ہر طبقے کے نوجوانوں میں یہ بیماری بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا، بلکہ حکومت کی طرف سے بھی جو رپورٹس پہلے آئی تھیں اس میں بتایا گیا تھا کہ زیادہ تر جو بے گھر افراد ہیں یا نچلے درجے کے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ان کے نوجوان اس میں گرفتار ہیں۔ لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ اسکول اور کالج جانے والے نوجوان طلباء میں بھی اس کا رواج جو ہے بہت زیادہ ہو گیا، بلکہ بعض مقامات پر یہ رپورٹیں بھی آئی ہیں کہ خاص طور پر ڈرگس کی فروخت کرنے والے کالج کے اسٹوڈنٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ہمیں جو ہے غور کرنے، فکر کرنے اور اس صورتحال کے ازالے کی کوشش اور محنت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آل انڈیا ملی کونسل کا مرکزی شعبہ برائے تحفظ شریعت و اصلاح معاشرہ کی طرف سے یہ طے کیا گیا کہ چونکہ جون کا مہینہ ہے اور 26 جون کو عالمی طور پر جو ہے منشیات مخالف یوم کے طور پر منایا جاتا ہے، اس دن سے ابتدا کرتے ہوئے ایک تحریک ملک بھر میں شروع کی جائے گی اینٹی ڈرگس ڈرائیو کے عنوان پر انشاءاللہ۔
اس سے پہلے جو 24 تاریخ کو جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا خطبہ ایک بڑا اہم جو ہے موقع ہوتا ہے جب مسلمان بڑی تعداد میں مسجد میں جمع ہو کر خطبہ علماء کرام کے جو ہے خطابات سنتے ہیں. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ 24 کی تاریخ کو ایک مستقل اسی عنوان پر جو ہے ہر مسجد میں جمعہ کا خطاب ہو، اس کی کوشش کی جائے گی. آل انڈیا ملی کونسل کے نائب صدر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو جنرل سیکریٹری ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ایک خطبہ جمعہ مرتب کیا ہے جو تمام خطباء کرام کو پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ اب آنے والی جمعہ میں اسی عنوان پر خطبہ جمعہ پیش کیا جائے. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور آل انڈیا ملی کونسل کے نائب صدر ہیں، حضرت والا کی طرف سے تحریر ہے حضرت والا کی، جس میں بڑے شرح کے ساتھ وسعت کے ساتھ جو ہے اس موضوع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں باتیں پیش کی گئی ہیں، اور کچھ حالیہ دنوں کے جو سٹیٹسٹکس ہیں ان کو بھی پیش کیا گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی لعنت ہے اور اس سے بچنا اور ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو بچانا کتنا زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ ملک کے مختلف ریاستوں میں ہر ریاست کے مختلف ڈسٹرکٹس میں 26 تاریخ کو دن میں یا شام میں جو ہے مختلف پروگرام بھی کیے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں بنگلور میں انشاءاللہ 26 کی شام مغرب کے بعد NAS شادی محل شامپور روڈ میں ایک جلسہ عام بھی انشاءاللہ منعقد ہو رہا ہے، جس میں مختلف علماء کرام کے بھی خطابات ہوں گے، اور نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے، وہ حضرات بھی اس میں تشریف لائیں گے. پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسران بھی کچھ رہیں گے انشاءاللہ، جو اس موضوع پر جو ہے عوام سے خطاب کریں گے. ایک اور جو اقدام اس سلسلے میں ہو رہا ہے وہ مختلف اسکولز کے ذمہ داروں سے، خاص طور پر مسلم مینجمنٹ کے جو کالجز وغیرہ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ پہلے سے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے چلا آ رہا ہے کہ مختلف ملکوں میں اسکول اور کالجز میں ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں، ڈیبیٹ ہوتا ہے اور کوئز ہوتے ہیں، اور اس طرح کے پروگرام ایسے ریٹنگ مختلف کرائے جاتے ہیں تاکہ ایک طرح کی بیداری نوجوانوں میں لائی جائے اور اس سے حفاظت ہو. یہ کارروائی بھی ملی کونسل کی طرف سے انشاءاللہ ریاست میں بھی اور پورے ملک کے مختلف اسکولز اور کالجز میں بھی کرائی جا رہی ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے یعنی اس کے ذریعے سے، پریس کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے اس بات کو پھیلائیں. میڈیا کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں عوام میں جو ہے بیداری اور اویئرنیس پیدا کرنے کے سلسلے میں، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے بڑے بڑے انقلابات رونما ہوتے ہیں. تو چونکہ آپ سبھی حضرات کا اس اہم شعبے سے تعلق ہے، ہم آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ ابھار کر سامنے لائیں تاکہ عوام میں بیداری پیدا ہو، اور ہماری اس تحریک میں بھی آپ حضرات ہمارا تعاون کریں، ساتھ دیں، تاکہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں، اس کی کامیابی میں ہمیں آپ کے تعاون کے ذریعے سے، مدد کے ذریعے سے جو ہے کامیابی مل سکے. جی، میرا نام ڈاکٹر افشد احمد ہے. میں آل انڈیا ملی کونسل ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ سے سیکریٹری ہوں. ابھی یہ 26 تاریخ کا جو اینٹی ڈرگس کا پروگرام کرنے کا جو منعقد فکس جو ہوا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ کالجز میں، بڑے بڑے یونیورسٹیز میں یہ ڈرگس کا ایڈکشن زیادہ ہوتا تھا، پرابلمس ہوتا تھا. تو ابھی ریسنٹ جو سرویز ہیں ڈپارٹمنٹ سے کیے ہیں، گورنمنٹ سے کیے ہیں، تھوڑے NGOs کیے ہیں،
हॉस्पिटल से किए हैं, थोड़े डॉक्टर्स किए हैं। इसमें ये सामने आ रहा है कि अभी जो छोटे छोटे बच्चे जो 12-13 साल, 15-16 साल, 20 साल के अंदर के बच्चे भी ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, स्कूल्स वाले बच्चे भी, कॉलेजेस भी। तो ये इससे जो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, रात में ये जो ड्रग एडिक्टेड रहते हैं उनसे बच के निकलना मुश्किल है। बहुत से ऐसे चीज़ें सामने आए हैं, मर्डर्स हुए हैं हमारे बेंगलुरु साउथ में ही हुए हैं, ऐसे बहुत सी जगह हुए हैं, क्योंकि ये ड्रग एडिक्शन जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ है। वो होश नहीं होती है तो उस बेहोशी में क्या करते हैं उनको भी मालूम नहीं होता है, और उनके घर बर्बाद हो जाते हैं, उनका एजुकेशन चला जाता है, यूथ आज बहुत बर्बाद हो रहे हैं। तो इस प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि एक बेदारी हो। दूसरा, अगर ऐसे कोई केसेस हमें सामने आते हैं इस प्रोग्राम्स की वजह से एरियाज़ में, या कोई हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, हमें उनसे भी बात किए हैं। ऐसे बहुत से केसेस को हम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे भी भेजे हैं, वहाँ से वो क्योर होके आज बहुत अच्छा माशाल्लाह आज वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनका एजुकेशन भी कंटिन्यू हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे ऐसे कोई केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं, कोई केसेस हमें आ रहे हैं, तो हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट्स को करके उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को भेजेंगे। तो इस प्रोग्राम में पुलिस का बहुत ही साथ हमें पहले भी दिए हैं, उम्मीद है कि आगे भी पुलिस डिपार्टमेंट हमें साथ देगी, क्योंकि पुलिस को भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है ये जो ड्रग एडिक्शंस की वजह से जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना। उनका एक डिपार्टमेंट ही अलग से इस पर काम करता है, तो वो भी एक है। और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लोगों को भी हम उस दिन बुला रहे हैं वहाँ पे अवेयरनेस देने के लिए, तो वो भी इस पर रोशनी डालेंगे, वो भी पूरा साथ देंगे। उन्होंने भी हमें वादा किया है कि ऐसे कोई केसेस हैं तो हम उसको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह जो भी हो सकता है डिपार्टमेंट से मदद देंगे बोल के। तो यही कोशिश है कि ये क्राइम को कम किया जाए, इस चीज़ को हमें कंट्रोल करके यूथ को बचाया जाए, और एजुकेशन सब में आम हो, सबकी पढ़ाई पे कोई स्टूडेंट्स के कोई तकलीफ ना आए, फ्यूचर में स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ के अच्छे सिटीजन्स बने, एक मुल्क के अच्छे सिटीजन्स बने, बस यही कोशिश रहेगी। तो इंशाल्लाह ये काम हमारा ऑल इंडिया मिली काउंसिल से जारी रहेगा। ऐसे ही अभी जो भी जो डिपार्टमेंट से इस तरह की जो भी प्रोग्राम्स हैं जो काम हैं उसे हम आगे इंशाल्लाह और बड़े पैमाने पे करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं पहले इन पे काम करना चाहिए, ये कहाँ से आता है और कहाँ सप्लाई होता है, ऐसे लोगों को पहले आपको एक्शन लेना। बिल्कुल, देखिए अभी ड्रग्स में क्या है, सिर्फ ड्रग बोले तो एक ही एंटी ड्रग्स में नहीं आता है, सिगरेट से लेके मतलब जो भी नशा देने वाली चीज़ है, लाइक यूज़ किया हुआ शेल्स को तोड़ के बनाते हैं, जो सिरप्स मिलता है मेडिकल में, तो थोड़े सिरप्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन से दिया जाता है, तो थोड़े बहुत मेडिकल्स वाले क्या करते हैं इस पर रोशनी नहीं डालते, ध्यान नहीं देते, कोई भी आयत दे रहे हैं। तो हम इन सब चीज़ों को अलर्ट करना है, सबको अलर्ट करना पड़ता है, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जाए, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ों पर अगर सबको हम अवेयरनेस करेंगे, सभी इस पर ध्यान देंगे, तो हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे इस चीज़ को।